بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اگر آپ کا کوئی بھی جائز قسم کا کام رکا ہوا ہے، وہ ہو نہیں رہا، اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، کئی طرح کی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، بشرطے کہ کام جائز ہونا چاہیے۔ جائز کام کے لیے ناجائز کام کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے، بلکہ جائز کام کے لیے ہے کہ اگر آپ کا کوئی جائز کام رک چکا ہے، یاد رکھیں کہ آپ نے ناجائز کام کے لیے جو دعا مانگنی ہے اس کو نہ مانگیں اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی وظیفہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناجائز کام کے لیے اگر کریں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا، بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا فائدہ کسی چیز کا؟ کوئی وظیفہ کرے کہ مجھ سے زیادہ لوگ رشوت، مجھے زیادہ کوئی اس لیے وظیفہ کرے، یعنی ناجائز سے مراد یہ ہے کوئی بندہ اس چیز کا وظیفہ کرے کہ اگر میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں مجھے زیادہ سے زیادہ رشوت ملے، یا میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرے جو ہے میں جو بھی لوگوں کو دھوکہ دوں یا لوگوں سے جو بھی بات غلط کروں وہ میری بات کو مان لیں اور میرے دھوکے میں آ جائیں، اور یہ وظیفہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جھوٹ بول کر جو کاروبار کروں، دھوکہ دے کر اپنا مال بیچوں، اپنا سامان بیچوں اور لوگ میرے دھوکے میں آ کر میرا مال خریدیں، میری جو ہے دکان چلے، تو یہ ایسا کام کرنا یہ گناہ ہے اور ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں رکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اس کو جائز طریقے سے مانگنا چاہیے۔ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق، حلال رزق عطا فرمائے، مجھے حلال رزق عطا فرمائے، اور جو بھی میرا کام ہو وہ حلال طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے نہیں کرنا۔ تو اس کا یہ ہوگا کہ ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی طرف سے رزق بھی ملے گا، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے اللہ پاک جو ہے کام کو آسان بھی بنا دیں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ وظیفہ عام ہے، لیکن یہ خاص الخاص وظیفہ ہے، اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اس وظیفے کی اہمیت بہت بڑی ہے اگر غور کریں تو۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے سر میں درد رہتا تھا بہت زیادہ، بڑے علاج کرائے، بڑی چیزیں ادھر ادھر سے، حکمات سے، اتباع سے، سب کچھ کرنے کے باوجود اس کا جو ہے وہ درد نہیں جا رہا تھا۔ تو آخر کار یہ ہوا کہ اس سے کسی نے کہا کہ فلاں اللہ والے ہیں، ان سے آپ دعا کریں یا کوئی تعویذ لیں، اس کے بعد آپ کا سر جو ہے، سر کے درد جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو وہ اللہ پالو کے پاس اس نے پیغام بھیجا، انہوں نے ایک تعویذ لکھ کر دیا، کہا کہ اس کو ٹوپی کے اندر باندھ دو اور اس کے بعد بادشاہ کو یہ ٹوپی پہنا دو۔ تو جب وہ ٹوپی پہنائی جاتی تو سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد جب وہ ٹوپی اتارتے تو سر کا درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ کئی عرصہ گزر گیا، اس بادشاہ نے سوچا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ہے کیا، اس کو کھولوں۔ تو اس نے جو وہ ٹوپی پہنتا تھا اس ٹوپی کو اس نے اتارا اور اس میں سے وہ تعویذ نکالا، تعویذ نکال کے اس کو کھولا، تعویذ کو کھول کر دیکھا
تو اس میں کچھ اور نہیں لکھا ہوا تھا، صرف اتنا لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس چھوٹی سی چیز سے مجھے آرام آ گیا، تو دوبارہ جب سر میں درد پڑا تو پھر اس نے وہی ٹوپی سر پہ رکھ لی، تو اس کے بعد اسے سر کے درد کا آرام نہ آیا، کیونکہ اس نے بسم اللہ کو اور اس وظیفے کو چھوٹا سمجھا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کوئی وظیفہ بتایا جائے یا کوئی عمل بتایا جائے، اگر لمبا چوڑا بتایا جائے تو پھر تو بندے کہتے ہیں ہاں واقعی یہ کام کرے گا، اور اگر کوئی چھوٹا وظیفہ اور عام اور آسان وظیفہ بتا دیا جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، بے یقینی کے ساتھ پھر اس کو پڑھتے ہیں، پھر وہ اثر نہیں کرتا، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو بادشاہ نے ایک عام سا وظیفہ سمجھا، عام سی چیز سمجھا، حالانکہ وہ عام سی چیز نہیں ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ بہت بڑی فضیلت والا کلمہ ہے، جملہ ہے، دعا ہے، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے اندر اللہ کے دو نام موجود ہیں، ایک تو اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ، اور اس کے علاوہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحمان اور رحیم جو ہے یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے۔ رحمان اللہ کی ذات ہے، ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالی نے رحمت کی ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات رحمان ایسی رحمان ہے کہ وہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ابو جہل کے اوپر اس کا رزق بند نہیں کرتا۔ وہ جہاں اپنے محبوب پر، اپنے محبوب کے یاروں خلفائے راشدین پر، صحابہ کرام پر، 1,44,000 صحابہ پر جہاں رحم کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ عتبہ، اتیبیہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، اللہ ان کے رزق کو بند نہیں کرتا۔ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ وظیفے کی اہمیت کا پتہ چل جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو عام سا وظیفہ ہے، یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے۔ حقیقتاً یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو بچہ بھی کر سکتا ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اللہ سے جس کامیابی کی دعا مانگو گے، اللہ اسی کام کے اندر اللہ کامیابی عطا فرما دیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے۔ تو آئیے اس وظیفے کو کرنا شروع کیجئے۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ پہلے دن آپ کو فرق محسوس ہوگا، دوسرے دن اس کا زیادہ اثر محسوس ہوگا۔ 41 دن آپ یہ عمل کر لیں، جس کام کی بھی آپ جو ہے انشاءاللہ جس کام کی نیت کریں گے اللہ اسی کام کو بنا دیں گے۔